السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسے بادشاہ کا ذکر کرنا ہے جس نے 31 سال حکومت کی۔ اس کی حکومت کے دوران ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ اس کی حکومت روم کے شہروں میں تھی اور روم کے شہروں کا لقب قیصر تھا، سو اس کا لقب بھی قیصر تھا۔ جیسے ایران کے بادشاہ کا لقب کسریٰ ہے اور ترکی کے بادشاہوں کا لقب خانقاہ ہے، اور حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی ہے، اسی طریقے اس کو اس بادشاہ کا نام ہرقل تھا۔ آئیے حدیث کے اندر اس بادشاہ کو کیسے یاد کیا گیا اور کیسے ذکر کیا گیا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا، اور جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور اس کے خزانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ صحیح بخاری 3121 حدیث کا نمبر ہے۔ صحیح مسلم 2919، سنن ترمذی 2216، سنن احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 213۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ قیصر کے بعد شام میں کوئی قیصر نہیں ہوگا، اور کسریٰ کے بعد کوئی عراق میں کسریٰ نہیں ہوگا۔ اس حدیث کا سبب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش شام اور عراق میں تجارت کے لیے بہت زیادہ جایا کرتے تھے۔ پھر جب قریش مسلمان ہو گئے تو ان کو یہ خوف ہوا کہ اب وہ شام عراق میں سفر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ شام کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے شام عراق والے ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان ملکوں میں ان کی ہلاکت کے بعد کوئی قیصر اور کسریٰ نہیں ہوگا اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پھر شام میں کوئی قیصر نہیں ہوا، عراق میں کوئی کسریٰ نہیں ہوا۔ قیصر کا لغوی معنی ہے کاٹنا۔ اس کی وجہ سے اس کی ماں وضع حمل سے پہلے ہی مر گئی، اس کو ماں کا پیٹ کاٹ کر نکالا گیا، اور قیصر اس پر فخر کرتا تھا کہ اس کی پیدائش گندے راستے سے نہیں ہوئی بلکہ اس کو پیٹ سے نکالا گیا۔ ہرقل بادشاہ روم کا لقب تھا، اور زمانہ قدیم میں اس کو نام کا ایک معبود بھی تھا جس کی عبادت کرتے تھے۔ اس کا ایک بادشاہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھا، اسلام لے آ۔ یہ اسلام کو دل سے چاہتا تھا، مگر عیسائی پادریوں نے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ ہرقل کا شہر اس نے آباد کیا، اور جنگ تبوک یرموک اسی سے لڑی گئی۔ یرموک میں شکست کھا کر یہ انطاکیہ چھوڑ گیا۔ اس نے اپنے ملک میں سکہ راج کیے ہوئے تھے، جس کا ایک طرف اس کی مورتی تھی اور دوسری طرف کوئی عبادت گاہ۔ یہ خسرو پرویز نے عیسائیوں سے سلطنت شام چھین لی، اور یہ فوراً اس کی مدد کو پہنچا اور حکومت چھین کر انہیں واپس دی۔